صرف مرتبے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس طرح جب کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہمیں پچھلی قوموں کے ساتھ رویے بھی پھر نظر آتے ہیں. اللہ پھر ان نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حافظو، حفاظت کرو، علی الصلاۃ، نمازوں کی، سب نمازوں کی، سب نمازوں کی حفاظت کرو. واو اور الصلاۃ الوسطی، نماز کی درمیانی. خصوصی طور پہ اس کو واضح کر کے بتایا گیا ہے نا. یہاں پہ تو ذکر ہو گیا کہ آپ نے سب نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پر درمیانی نماز کی. اللہ رب العزت نے اس کو خاص کر کے بتایا. وقوموا، اور تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ تعالی کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر. اور تم اللہ تعالی کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. حافظو، فعل ہے امر کا، حکم دیا جا رہا ہے کہ حفاظت کرو. حافظا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے امر کا، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر کا صیغہ ہے. حکم دیا جا رہا ہے، کوئی درخواست کی جا رہی ہے، کوئی التجا کی جا رہی ہے، یہ تمام فعل امر میں آتے ہیں. علی الصلاتی، علی الصلواتی، سوری، علی اوپر، الصلواتی نمازوں کے. سواد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، سلو سے یہ نکلا ہے. اور یہ آتی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مجرور حالت میں ہے، مرکب جاری بنا رہا ہے. تو یہ مرکب جاری جو ہے متعلق ہو جائے گا یعنی فعل کے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آتی کیا ساؤنڈ ہے. تو چونکہ یہ مونس ہے اور جمع مونس سالم میں جو فعل اسم ہوگا وہ دو حالتوں میں نظر آئے گا. آتو آئے گا مرفوع اور آتی آئے گا مونس. تو یہ مونس کی شکل میں ہے، اس وجہ سے یہ آتی کی ساؤنڈ میں آ رہا ہے، مجرور ہے، اور اس وجہ سے اعلی حرف جار کی وجہ سے. ادروائز یہ کیا ہے، یہ حالت نصب اور حالت جر دونوں میں ہی زیر کے ساتھ آتا ہے. حافظو علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کرو. واو اور واو حرف عطف ہے، الصلاتی نماز کی، الوسطی درمیانی. یہ ہو گیا موصوف، یہ ہو گئی صفت. یہ دونوں موصوف اور صفت ہو کے مرکب توصیفی ہو گئے، کیونکہ دونوں ہی واحد ہیں، دونوں ہی مونس ہیں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ درمیانی نماز جو ہے نماز عصر کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ دو نمازیں اس سے پہلے ہیں اور دو نمازیں ہی اس کے بعد ہیں. تو درمیانی نماز یہی ہے. دوسرا، یا تو وقت کے حساب سے دیکھا جائے تب بھی یہ درمیانی نماز ہی بنتی ہے. وقوموا، واو حرف عطف ہے، قوموا تم کھڑے ہو جاؤ، فعل ہے امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. للہ مرکب جاری ہو جائے گا متعلق، لی حرف جار، اللہ ہی مجرور اسم، جار مجرور مرکب جاری. قانتینا مفعول بنے گا. اینا کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مفعول بنے گا. اصل میں یہ قنوتن اس کا مصدر ہے، اور قانتینا فرما بردار بن کر، اسم فاعل بھی ہے، یہ فرما بردار ہو کر یا فرما بردار بن کے. قانتینا، اینا کی ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے نا، اونا مرفوع ساؤنڈ ہوتی ہے، اور اینا اینا جو ہے وہ نصب اور جر کی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو یہ اسم الفاعل ہو گیا. تو یہاں پہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ. کس طرح کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر. اللہ رب العزت نے نماز کی محافظت کا حکم دیا. نماز کی محافظت میں ان تمام چیزوں کی نگہداشت اور پھر ان کا اہتمام شامل ہے، جو کہ اس کے لوازمات ہیں، شرائط ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے ارکان سے تعلق ہے. نماز کی تمام شرائط، جو بھی شرائط ہیں، اقامت و صلاۃ کی وضاحت کے لیے ہم ان چیزوں کا ذکر کتاب کے شروع میں کر چکے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ بتایا گیا تھا ہمیں کہ کس طریقے سے نماز قائم کرنے کا جو حکم تھا نا. قائم کرنا جو ہوتا ہے وہ بدنی، روحانی، جسمانی، ہر قسم کی پاکیزگی کے ساتھ نماز کو قائم کیا جاتا ہے. تو اقامت کی جگہ محافظت کا لفظ آیا. پہلے آپ نے پڑھا اقام الصلاۃ، لیکن اب کیا آیا؟ محافظ، حافظ یعنی حفاظت کرو. حفاظت کرنے کا کیوں آیا؟ یہ نئے پہلو کی طرف اشارہ کیوں ہوا ہے؟
اصل میں وجہ یہ ہے کہ مشکل اور پرخطر حالات انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر کے، ہر طرح کے حالات کو فیس کر کے نماز کے لیے آپ نے حفاظت کرنی ہے. نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز کی کسی بھی صورت حال میں. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اب آگے والی آیات میں آپ کو آیات الخوف کا بھی پتہ چلے گا کہ تلواروں کی چھاؤں میں کس طریقے سے مومن اپنی نماز کو نہیں بھولتا. یعنی کہ یہ وہ یاد ہے جو اللہ کی یاد ہے، اس سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا. اصل میں سواد لام واو روٹ ورڈ جو ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا بیسک مطلب ہی یاد ہے، ذکر ہے، اللہ کی یاد پیدا کرنا. ایک انسان ایسا ہے کہ وہ 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ اپنی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھتے ہی یا مسجد سے نکلتے ہی یا جائے نماز سے اٹھتے ہی دوبارہ ذہن میں اس کے اللہ رب العزت نہیں آتے. وہ اپنے کاروبار کی جگہ پہ بیٹھتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، بے ایمانی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تنگ کرتا ہے مخلوق کو اللہ کی. تو کیا اس نے اپنی نماز کی حفاظت کی؟ نہیں کی. کیونکہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اگر آپ کو اللہ رب العزت ہر وقت ذہن میں رہتا ہے اور اللہ کا خوف آپ کو فیصلہ کرتے ہوئے، دنیا داری کے معاملات کرتے ہوئے اللہ کا خوف آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی نماز حفاظت میں ہے. لیکن اگر مسجد سے نکلتے ہی یا جائے نماز سے اٹھتے ہی آپ بالکل اللہ کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ دنیا داری کے کسی معاملے میں کوئی خیال نہیں کرتے، کہ آپ کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنا فائدہ نظر آتا ہے، نہ دوسرے کا خیال آتا ہے، نہ دوسرے کی پرواہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کی نماز حفاظت میں نہیں ہے. یہاں پہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی. یہ خاص طور پہ بیچ والی نماز کا ذکر کیوں آیا ہے؟ یہ ایک اصل میں دیکھا جائے تو یہ اہل تعویل جو ہے نا، اس میں بڑا اختلاف آتا ہے. زیادہ کی رائے تو یہی ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے، اور لیکن بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ظہر کی نماز کو بھی شامل کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں تھوڑی سی جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے فقہا کے نزدیک. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہماری شب و روز کی تقسیم میں ایک ایسی نماز کی حیثیت رکھتی ہے جو رات اور دن دونوں کی سرحد پہ واقع ہے. یعنی کہ یہ پھر درمیانی نماز. اور جس حد پر عصر کی نماز ہے وہ عام حالات میں بھی پرخطر ہے. اگر حالات جنگ ہو تب تو یہ بہت ہی زیادہ خطرے والی نماز بن جاتی ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عصر کے وقت دن کی تمام سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں. دنیا طلبوں کے لیے یہ بہت ہی ایک آپا دھاپی کا افراتفری کا وقت ہوتا ہے. کاروبار بند کرنے ہوتے ہیں اپنے، کسی نے آرام کا ٹائم ہوتا ہے، کسی نے یعنی کہ ظہر کا کھانا وانا کھا کے آرام کر کے بس ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بے چینی کا سا وقت ہوتا ہے. یہ میدان کے کھلاڑیوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے آخری داؤ، اپنی آخری بازی کے منصوبوں میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. یہ اثر کا وقت ہوتا ہے. اور حالات اگر جنگ ہوں تو تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن کا آخری حصہ جو ہے اس میں عصر کی نماز ہے. تو اس وجہ سے بھی قرآن نے عام تمام نمازوں کا پہلے حکم دیا کہ ان کی نگہداشت کی جائے، پھر خاص طور پہ عصر کی نماز کی. یہ عصر کی نماز وہ نماز ہے کہ اپنے آپ میں مشغول کر دینے میں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ کس طریقے سے انہوں نے جب گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کی عصر کے اذکار یا عصر کی نماز جو تھی وہ جو ہے اس کا وقت گزر گیا. یعنی یہ وقت اتنا اپنے آپ کو مشغول کر دینے والا وقت ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس وقت کے جادو میں آ کے، اس وقت کے سحر میں آ کے آپ اپنی نماز بھول بیٹھیں. تو کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر. بیسک چیز اگر دیکھی جائے نا تو نماز، سواد لام واو